ارواح صحابہ بھی اش کر گئی ہوں گی کہ ان کا جانشین ہے۔ ان کو خوف تھا کہ امریکہ پتھر کے زمانے میں واپس دھکیل دے گا۔ اس وقت صرف ایک ملا اور طالبان لڑ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد منصور ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں زوم میڈیا۔ ناظرین محترم، آج ہم بات کریں گے دنیاوی خدا جس کو ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے، اس کو بات دینے والے ایک مرد کلندر، ایک ملا کی۔ جی ہاں، جب اس دور جدید میں ٹیکنالوجی کو ہی خدا سمجھ لیا گیا تھا، سب اس کے سامنے سجدہ ریز تھے۔ جب طاقت لوگوں کا ایمان بن گئی تھی، قوت کا مرکز مغرب کو سمجھ لیا گیا تھا، موت کی ڈوریں عالمی قاتل جمہوریت کے چودھری امریکہ کے ہاتھ میں تھما دی گئی تھیں، جب چاہا جس ملک پہ چاہا دہشت گردی تو کبھی کیمیائی ہتھیار کا بہانہ گھڑ کر چڑھ دوڑتا تھا۔ نیٹو کا خون نسوں میں دوڑ رہا تھا، کارپیٹڈ بمباری کا سوچ کر بھی تخیل کو پسینہ آ رہا تھا۔ چیف کمانڈر ایک فون کال پر ڈھیر ہو رہے تھے۔ نام نہاد مجاہدین نے اپنے اپنے ڈالے گیراجوں میں کھڑے کر کے اوپر کپڑے ڈال دیے تھے، کچھ نے نیلی بتی اتار کر سرخ بتیاں لگا لی تھیں۔ بڑی بڑی مجاہدانہ تحریکیں سوشل ورک اور فلاحی اداروں میں بدل گئیں۔ عرب و عجم کے قد و فر رکھنے والے شاہان کی ٹانگیں تھر تھر کانپ رہی تھی، مکے دکھانے والے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ منظر وہی تھا کہ جب کوئی تاتاری کسی سے کہتا رک جاؤ تو میں گھر سے چھری لاتا ہوں، تمہیں ذبح کرنا ہے، تو مذبوح کی ہمت نہ ہوتی کہ بھاگ جاتا۔ پہلی ایک بھی طاقت ہو یا کوئی آخری نشانی، سب ایک ایک دھمکی پر ڈھیر تھے۔ پوری دنیا کافر و مسلمان، لبرو سیکولر، مذہب پسند و مذہب بیزار، بادشاہتوں جمہوریتوں والے صدور، آرمی چیف تمغوں والے لرزاں تھے۔ لاکھوں کی آرمی، اسلحے کے انبار رکھنے والے، جدید ٹیکنالوجی رکھنے والے، آلات حرب و ضرب کی شاندار صلاحیت رکھنے والے، باروب یونیفارم پہننے والے، طاقت کی رعونت رکھنے والے، طاقت کے گھمنڈ میں چور، جب امریکی ٹیکنالوجی کے معراج کے سامنے گھٹنوں کے بل گر کر اپنی زمین، اپنے وسائل، اپنی طاقت تھالی میں رکھ کر امریکی چرنوں میں نچھاور کر رہے تھے۔ کیا بتاؤں، اربوں کا بجٹ کھانے والے ساری دنیا امریکی طاقت کو خدا مان کر، موت و حیات کا مالک جان کر اس کے سامنے سجدہ ریز تھے۔ ان کو خوف تھا کہ امریکہ پتھر کے زمانے میں واپس دھکیل دے گا۔ اس وقت ملا، جی صرف ایک ملا، یقین مانے ایک ملا، رب کعبہ کی قسم ایک ملا، اللہ جھوٹ نہ بلائے، وہ تنہا، وہ ایک ہی تھا، جی جی ایک ہی۔ دانشور اسے بے وقوف قرار دے رہے تھے، پتلونے چڑھائے اینکر تجزیہ کار اسے پاگل کہہ رہے تھے، میڈیا چیخ چیخ کر اسے تباہی کے ڈراؤنے خواب دکھا رہا تھا، قلم کے بیپاری لفظوں کی گھسیٹا کاری کر رہے تھے، شیخ الاسلام انہیں حکمت و بصیرت کا درس دے رہے تھے، علماء اسے کچھ سمجھوتا کرنے کی درخواست کر رہے تھے، لیکن وہ ملا جو تن گیا، جو کھڑا ہوا، جو لپکا، جو جھپٹا، جس نے للکارا، جس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، جس نے سر اٹھایا اور کہا طاقتور تم نہیں، طاقتور صرف اللہ ہے، معبود تم نہیں، معبود صرف اللہ ہے، خالق تم نہیں، خالق صرف اللہ ہے، جی وہ اکیلا ملا، ملا عمر تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ کو کیسا پیار آیا ہوگا کہ ایک طرف ابلیس کی مکمل طاقت ہے، اسلحہ ہے، وسائل ہیں، فضا ان کے قبضے میں، زمین ان کے ہاتھ میں، جب چاہیں کھینچ لیں، پہاڑ ان کی بمباری سے کانپتے ہوئے۔ ایسے میں اس جعلی خدائی رعونت کے سامنے ایک ملا، جس کے پاس مقابلے کے لیے ایک سیکنڈ کے بھی وسائل نہیں تھے، جس کے پاس صرف ایک اللہ کا نام تھا، جس کے پاس جہاد کی برکات کا یقین تھا، جس کے پاس اللہ کی طاقت کا ایقان تھا، جس کے پاس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان کی صداقتیں تھی، اسے بھروسہ تھا، جس کے پاس لڑنے کا جگرہ تھا اور ڈٹ جانے کا کلیجہ تھا اور مزاحمت کا حوصلہ تھا۔ اس نے ان سب ناصحینوں ناقدین کو کہہ رکھا تھا کہ میرے پاس وقت ہے، میں لڑوں گا۔ وہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کا تھا، اس نے تمام تر فرعونیت و نمرودیت، جبر، تشدد، بربریت، طاقت، قوت، سلطنت کے سامنے سینہ سپر ہو کر کہا ہوگا کہ نہ تو اسامہ دوں گا، نہ ہی سرنڈر کروں گا،
یہ بات ایمل کانسی تا عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کرنے والوں کو کہاں سمجھ آ سکتی تھی؟ اس نے کہا میں لڑوں گا، میں ٹکراؤں گا، میں بھڑ جاؤں گا، تمہیں اپنی زمین کا، تنکا اور کسی مسلمان کا ایک بال بھی نہیں دوں گا، تمہارے ظلم کے آگے ہاروں گا نہیں۔ اس نے سوچا ہوگا کہ اگر آج میں بھی جھک گیا تو تانا دیں گے کافر کے مسلمانوں کا خدا کوئی نہیں۔ اس نے سوچا ہوگا آج میں بھی لیٹ گیا تو پھر کبھی کوئی ظلم کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے عمل سے اللہ کی طاقت منوائی۔ اس نے بتایا کہ زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، تمہارے قبضے میں رہ کر بھی اللہ کی ہے، اور اللہ نے اسی مقبوضہ زمین و آسمان میں اس کی حفاظت کر کے دکھائی۔ اس وقت مجھے یوں لگتا ہے کہ وحدانیت خداوندی نے بھی بلائیں لی ہوں گی کہ دنیا میں توحید کا اس درجے کا ایک ہی حکمران ہے۔ ارواح صحابہ بھی اش کر گئی ہوں گی کہ ان کا جانشین ہے۔ گنبد خضرا کے مکین بھی مسکرائے ہوں گے کہ ان کا خالد و زرار جیسی ہمت و جرت رکھنے والا امتی موجود ہے۔ کچھ اور بھی دیوانے منتظر تھے کہ ان کا ملا کیا کہتا ہے کہ جب اس نے کہا تم نہیں صرف اللہ، تو پھر دیوانے اس کے گرد منڈلانے لگے، پھر موحدین کے جھرمٹ اس کے گرد جمع ہونے لگے، توحید و سنت کے دائی اس کی پکار پر لبیک کر گئے اور طالبان لڑ گئے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ ٹکرایا۔ امریکہ جو سے ایک لمحے میں مسلنے کی بات کرتا تھا، نیٹو ایک ہی وار میں فتح کے شادیانے بجانے کی تیاری کر رہا تھا، وہ آج بھی 2 اشروں کے بعد فتح تو دور کی بات اپنی عزت کا جھنڈا لپیٹ کر بھاگنے کی تیاری میں ہے۔ امریکہ اپنی افواج کے تابوتوں کے ساتھ مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے۔ روس و چائنا بڑھ بڑھ کر دوستیاں لگانے کے لیے پیشکشیں کر رہا ہے۔ وہ سیف اللہ کی مانند بستر مرگ پر دنیا سے گیا، لیکن دنیا کی ٹیکنالوجی سے ڈھونڈ نہ سکی۔ اس نے ایمانی قوت کی بنیاد پر پوری دنیا کی سائنس کو مات دی۔ اس نے عقیدے کے زور پر، نظریاتی شوکت کی بنا پر رعونت کو دھول چٹائی، جس نے امریکہ کو دنیا کی چودراہٹ کے سنگھاسن سے اتار کر اپنے سامنے کشکول پھیلانے پر مجبور کیا۔ اور آج کا منظرنامہ یہ ہے کہ جن خدا مست ملاؤں کو تکبر کے نشے میں گرفتار کرتے گوانتانامو بے تا اڈیالہ کے زندان بھرے تھے، انہیں شاہی پروٹوکول سے رہا کر کے ایک میز پر ان سے امن کی اور سلامت بھاگ جانے دینے کی خیرات مانگ رہے ہیں۔ اور کل کے قیدی آج آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی شرائط پر پوری تمکنت کے ساتھ فاتح کی طرح مذاکرات کر رہے ہیں۔ کمال کا ظرف رکھتا تھا، اس نے امریکی غلاموں کو معاف کیا۔ اس نے اپنے ساتھ بے وفائی کرنے والے پڑوسی ممالک جنہوں نے ہرجائی پن کی انتہا کی، اس نے ان سے درگزر کیا اور کہا وہ میرے ہیں، بہک گئے، ڈر گئے۔ ان ممالک کی عوام ملا کے ساتھ ہی، دل اسی کے ساتھ دھڑکتے تھے۔ جی وہ ایک ہی تھا، ملا عمر۔ افسانہ نہیں، لفاظی نہیں، الف لیلوی کہانی نہیں، تعلی نہیں، حقیقت ہے، اور یہ سب آپ کی اور میری زندگی میں ہمارے سامنے ہوا۔ دنیاوی خدا، ٹیکنالوجی کو مات دینے والا وہ ایک ہی ملا، طاقت کو جھکانے والا وہ ایک ہی ملا، رعونت کو خاک میں ملانے والا وہ ایک ہی ملا تھا۔ وہی ملا عمر تھا، وہی ملا عمر تھا، وہی ملا عمر تھا۔